جوہری مواد کا تحفظ این ٹی آئی انڈیکس میں بہتری سے پاکستان کی ساکھ پر کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ حال ہی میں امریکہ میں جوہری مواد کے تحفظ کے حوالے سے دنیا بھر کی مجموعی صورتحال پر ایک رپورٹ شائع کی گئی، جس میں پاکستان اپنے جوہری مواد کا تحفظ کرنے اور اس بارے میں ضابطہ کار پر عمل درآمد کرنے کے نتیجے میں اس فہرست پر 19ویں نمبر پر آ گیا۔ نیشنل تھریٹ کی سن 2020 کی اس رپورٹ میں پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا گیا کہ ملک میں جوہری مواد کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے خاصی محنت کی گئی ہے اور اس بارے میں اقدامات پر عمل درآمد کرنے میں بھی بہتری آئی۔ اس رپورٹ کے شائع ہوتے ہی پہلا سوال یہی پوچھا جا رہا ہے کہ اس رینکنگ کی کیا اہمیت ہے اور اس سے دنیا بھر میں پاکستان کی ساکھ پر کیا فرق پڑ سکتا ہے۔ اس بارے میں بی بی سی نے چند سوالوں کے جواب معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس رپورٹ کے شائع ہوتے ہی پہلا سوال یہی پوچھا جا رہا ہے کہ اس رینکنگ کی کیا اہمیت ہے اور اس سے دنیا بھر میں پاکستان کی ساکھ پر کیا فرق پڑ سکتا ہے۔ اسی بارے میں بی بی سی نے چند سوالوں کے جواب معلوم کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ اس رپورٹ کی اور اس میں پاکستان کی نئی رینکنگ کی کیا اہمیت ہے۔ این ٹی آئی انڈیکس کیا ہے؟ نیشنل تھریٹ انڈیکس امریکہ کے دارالحکومت میں قائم ایک ادارہ ہے جو دنیا کے 170 ممالک کے جوہری ہتھیاروں پر تحقیق کرتا ہے۔ یہ ادارہ خود کو نہ صرف جوہری ہتھیاروں کا مخالف بتاتا ہے بلکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام کی کوشش میں بھی مصروف عمل رہتا ہے۔ یہ ادارہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے خطرات کے بارے میں سالانہ رپورٹ بھی شائع کرتا ہے، جس سے یہ تعین کیا جاتا ہے کہ جوہری ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کے حامل ممالک ان اثاثوں کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں اور یہ اقدامات ضابطۂ کار پر پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ پاکستان کے جوہری پروگرام کی مختصر تاریخ۔ کہا جاتا ہے کہ سن 1970 کے وسط میں پاکستان نے ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے یورینیم کی افزودگی کا پروگرام شروع کیا، جس کے ذریعے پاکستان جوہری ہتھیار بنانا چاہتا تھا۔ ان ہتھیاروں کو بنانے کے پیچھے ایک بڑی وجہ پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جاری کشمکش کو سمجھا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انڈیا کے جوہری تجربوں کے کچھ عرصے بعد ہی پاکستان نے 28 مئی 1998 کو ایٹمی تجربے ٹیسٹ کیے، جس کے بعد پاکستان کا شمار ایٹمی صلاحیت کی حامل ریاستوں میں ہونے لگا۔ این ٹی آئی نے اپنے بیشتر رپورٹس میں پاکستان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی جوہری مواد اور پاکستان کی نان ٹریٹی این پی ٹی یعنی ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے عالمی معاہدے میں شامل نہ ہونے کو خطرے کی علامت کہا۔ اگر تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جائیں تو 11 ستمبر 2001 میں امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے حملے کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کے جوہری اثاثوں اور ہتھیاروں کے بارے میں تشویش پیدا ہوئی اور کہا جاتا رہا کہ یہ ہتھیار شدت پسندوں کے ہاتھ لگنے کا خطرہ ہے۔ پھر جب نومبر 2001 میں شمالی کوریا نے جوہری ہتھیار بنانے کی تصدیق کی تو اس وقت پاکستان پر الزام عائد کیا گیا کہ پاکستان نے مبینہ طور پر میزائل اور دیگر ہتھیار حاصل کرنے کے عوض شمالی کوریا کو مدد کی۔ اس بارے میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر نے کہا کہ پاکستان میں لوگوں کو بہت تشویش ہوتی تھی، یہ ایٹمی اثاثے شدت پسندوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں بد امنی تھی، مختلف شہروں میں دہشت گرد پھر رہے تھے، سابق قبائلی علاقوں میں اور سوات میں حکومت کی گرفت کمزور ہو چکی تھی۔ اس وقت خطرہ دو قسم کا تھا، ایک ان جوہری ہتھیاروں کے پھیلنے کا اور دوسرا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کا۔ پاکستان نے جوہری مواد کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات اٹھائے؟ ڈاکٹر نیر کا کہنا ہے کہ عالمی قوتوں کی جانب سے پاکستان کے جوہری پروگرام پر تحفظات اور انتظامات کے بعد پاکستان نے اس ضامن میں وقت کے ساتھ کچھ اہم اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سن
سن 2002 اور 4 کے دوران پاکستان اس حوالے میں عالمی قوتوں کے خاصے دباؤ میں رہا۔ پاکستان نے پھر ایسے قوانین اور ضابطہ کار بنائے کہ اگر کوئی جوہری ہتھیار ملک سے باہر جاتا ہے یا باہر سے ملک میں آتا ہے تو اس بارے میں ایک مکمل طریقہ کار موجود ہو، تاکہ اس حوالے سے کچھ بھی ڈھکے چھپے انداز میں نہ ہو بلکہ دنیا کے سامنے ہو۔ دوسرا خطرہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سے منسلک تھا، جس میں جوہری ہتھیار کا حادثاتی طور پر لانچ ہو جانا، چوری ہو جانا وغیرہ شامل ہے۔ اس خدشات کے نتیجے میں ملک کو عالمی اداروں کو یہ یقین دہانی کرانی ہوتی ہے کہ ان کے ملک میں موجود جوہری ہتھیاروں کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ این ٹی آئی نے بھی کئی بار پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے کے بارے میں نہ صرف اپنے خدشات کا اظہار کیا بلکہ اب تک یہ ادارہ پاکستان کے جوہری پروگرام کے خلاف ہے۔ پاکستان نے ان تمام تحفظات کو دیکھتے ہوئے اپنے جوہری پروگرام کے لیے ایک خصوصی اٹامک اسٹریٹجک پلانڈ ویژن فورس قائم کی۔ ڈاکٹر نیئر کا کہنا ہے پاکستان نے پھر دنیا بھر کے ممالک کو اس بحث میں شامل کیا کہ ہمارے پاس جوہری ہتھیار اور ٹیکنالوجی ہے، اور پھر سن 2000 سے 2010 کے درمیان مختلف ورکشاپ سیمینار کیے گئے جہاں ماہرین کو بلا کر ان کی رائے لی گئی۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی دو بنیادی چیزیں ہیں۔ کن اقدامات کی بنیاد پر رینکنگ کی گئی؟ ایک، اس کا استعمال پرامن مقاصد کے لیے کرنا۔ دوسرا، اس کا اسٹریٹجک پہلو ہے۔ کیونکہ پاکستان این پی ٹی کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اس کے پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہونے والا پہلو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ پاکستان کے اس وقت 4 ری ایکٹرز میاں والی ڈسٹرکٹ کے چشمہ علاقے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اسی طرز کے 2 اور کراچی میں لگائے جائیں گے۔ اب ان ری ایکٹرز کے ڈیزائن کی منظوری سے لے کر اس کا ڈھانچہ اور پھر اس کا کام حفاظتی اقدامات ری ایکٹرز پر کام کرنے والے لوگوں کی ٹریننگ، یورینیم کا فیول لگنا، ری ایکٹرز کا چلنا یا بند ہونا، اس فیول کی سٹوریج اور اس کا اخراج کرنے کا تمام تر کام آئی اے ای اے کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈی سے منسلک نیوکلیئر ماہر سید محمد علی بی بی سی کو بتایا کہ دنیا بھر میں 434 کے قریب نیوکلیئر ری ایکٹرز کی تمام تر نگرانی آئی اے ای اے کرتا ہے۔ پاکستان کا آئی ای اے کے ساتھ اشتراک تیسری دنیا کا سب سے بڑا اور پرانا پروگرام ہے۔ ری ایکٹرز کا کام اور قابلیت، اس سے منسلک ٹریننگ دیکھنے کا کام آئی اے ای اے کرتا ہے۔ انہیں پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے ذریعے طبی علاج، بجلی بنانا اور زراعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں ایٹمی ٹیسٹ کے بعد ایک پلاننگ ڈویژن کی ضرورت محسوس ہوئی، جس کے نتیجے میں نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے تحت اس ادارے کو قائم کیا گیا اور اس کمیٹی کا چیئرمین پاکستان کے وزیر اعظم کو بنایا۔ پاکستان کے لیے رینکنگ کا کیا مطلب ہے؟ اس پس منظر میں رینکنگ آنا اس میں پاکستان کے حفاظتی اقدامات کی پذیرائی ہونا اور ایک خوشائند بات سمجھی جا رہی ہے۔ پاکستان کی رینکنگ انڈیا سے کس قدر مماثلت رکھتی ہے؟ اس